اور یہ باتیں آپ کی خدمت میں بہت ضروری ہیں پیش کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اب سنیے، آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے شب ولادت مشاہدہ فرمایا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں جلوہ گر ہیں، اور فرماتے حضور اکیلے نہیں آئے، صحابہ کرام کے ساتھ، ائمۃ الہدیٰ کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ سرکار میرے گھر میں موجود ہے۔ سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولی ہے، میرا بیٹا ہے۔ سرکار فرما میرا بیٹا ہے، میرا اور میرے اللہ کا محبوب ہے، ان قریب اس کی شان اولیاء میں اور اقطاب میں وہ ہوگی جو میری شان انبیاء و مرسلین میں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جتنے بزرگ آئے فرمانے لگے، اے ابو صالح، تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمن کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر تمہارے شہزادے کا قدم ہوگا۔ سب نے جو ہے وہ یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، کرامتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ، پہلی کرامت، حضور علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت تمام اکابر بزرگوں کو اٹھا لو، پڑھو، مدارج النبوت کو پڑھو اور دیگر اور کتابوں کو، سب نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی میری بہن سوچ رہی ہو کہ کیوں ہے ایسا، تو ایسا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو داماد بنانا پسند نہیں تھا، وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، کنویں میں ڈال کر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ آمنہ کے لال آئے ہیں، رب نے حکم دیا کسی گھر میں غم نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ تو پوری دنیا کے اندر لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ حضور غوث پاک جب جیلان میں پیدا ہوئے، اس وقت پورے جیلان کے اندر لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ محققین کہتے ہیں کہ جس دن غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے 11ویں والے کے صدقے 1100 لڑکے پیدا کیے، 1100 لڑکے۔ اور کمال بات سنو، بآواز بلند سبحان اللہ کہنا، جس دن غوث پاک اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن جتنے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، وہ سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے، سب بڑے ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب اللہ کے ولی بنے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب عبد القادر جیلانی میرے گھر آئے، شب یکم رمضان المبارک، چاند رات ہے، شیخ گھر میں تشریف لے آئے۔ فرماتی ہیں سحری کے وقت دودھ پیتے تھے، پورا دن دودھ نہیں پیتے، پھر افطاری کے وقت دودھ پیتے تھے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا روزے رکھتا ہے۔ پھر یہ بات آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگ گئی۔ اب کمال بات سننا، فرماتے سال ہو گیا، پھر رمضان شریف آیا، مطلع ابر آلود تھا،
چاند دکھائی نہیں دے رہا تھا. لوگ میرے پاس آئے اور آن کے کہنے لگے اے امت الجبار فاطمہ یہ فرمائیے کیا آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا. پھر فرماتی ہے پتا چلا کہ تحقیق کے بعد انکشاف ہوا کہ اس دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی, روزہ تھا. اب فرماتی ہیں واشتہرا ببلدنا فی ذلک الوقت انہ ولد للاشراف ولد لا یرضع فی نہار رمضان, یعنی ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے. رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے, رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے, نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا الیہ یا مبارک آتی تھی صدا خلوت میں, الیہ یا مبارک آتی تھی صدا خلوت میں. یہ تھا دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا. اللہ اکبر, کیا شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 2 کرامتیں ہو, 3 کرامتیں ہو گئی, چوتھی کرامت 4 ہو گئی. جب دنیا میں تشریف لائے والدہ ماجدہ کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال تھی. 60 سال. کل ڈاکٹروں سے پوچھ لینا, طبیبوں سے پوچھ لینا کہ 60 سال میں کسی عورت کے یہاں اولاد ہونا یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں تمہیں بتا نہیں سکتا, میری مائیں بہنیں موجود ہے, میں یہیں پہ ٹھہرتا ہوں. نہیں ہو سکتی. سائنس یہ کہتی ہے, طبیب بھی یہی کہتے ہیں, اس کے ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں. غوث اعظم کو اس وقت تشریف لائے جب والدہ محترمہ کی عمر 60 سال ہے. سب سے پہلے فیض پہنچایا تو اپنی والدہ کو. 60 سال میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا ہمارے شیخ یہ بتائیں گے آپ کہ کتنی عمر میں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا, مدرسے جاتا میرے ساتھ فرشتے لا کرتے تھے, مدرسے پہنچتا فرشتے کہتے راستہ دے دو, تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے میرے لیے جو ہے وہ راستہ کشادہ کر دیا جاتا. غوث پاک فرماتے ہیں سوتا, کانوں میں آواز آتی عبد القادر تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا. کھیلنے کا ارادہ کرتا, کانوں میں آواز آتی اس کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا. فرماتے ہیں ایک دن گلی سے بیل جا رہا تھا, میرے جو ساتھی تھے نا, ایک جاتا بیل کی دم پہ ہاتھ لگا کے آ جاتا, دوسرا جاتا ہاتھ لگا کے آ جاتا, تیسرا جاتا ہاتھ لگا کے آ جاتا, سب ہاتھ لگا کے آ گئے. فرماتے یہ حج کے ایام تھے, یعنی یہ وہ وقت تھا جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. فرماتے وہ وقت تھا. فرماتے ہیں اب جب سب ہاتھ لگا کے آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے عبد القادر آپ رہ گئے, آپ جائیے. فرماتے میں آگے بڑھا, جیسے ہی میں نے بیل کی دم پہ ہاتھ رکھا اس نے اپنی گردن میری طرف کی, فصیح زبان میں کہنے لگا نہیں عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے. بیل نے گفتگو کری, عبد القادر یہ کام تیرا نہیں ہے. ایک کیفیت طاری ہو گئی, میں دوڑا میں اپنے مکان کی چھت پہ پہنچ گیا. اللہ نے جیلان سے سارے پردے ہٹا دیے, میں نے عرفات کے میدان کو اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ اکبر.